خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ مختصر وقت میں ہمیں 2-3 باتوں پر آنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اور آپ نیت کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب آمین بولو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے حالات میں، اگر اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، چاہے گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، دکان کا معاملہ ہو، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا. تو ایک واقعہ سنیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک بوڑھے صحابی مسجد میں آ رہے ہیں اور وہ لکڑی کا سہارا لے کر وہ دھیرے 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 وہ بوڑھے صحابی آ رہے ہیں. اب جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ اتنے بڑے مجمع میں وہ بوڑھے صحابی آ رہے اور لکڑی کا سہارا لے کر آ رہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الطریق یعنی راستہ دے دو، راستہ دے دو. وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کو آنے دو. اچھا، وہ بوڑھے میاں آئے، لکڑی کا سہارا لے کر لکڑی کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور اتنے اطمینان سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اللہ پر ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا. اور فرماتے، وہ بوڑھے صحابی فرماتے، اللہ کی قسم جب سے ایمان لایا میری نماز قضا نہیں ہوئی، میرے اس بڑھاپے میں بھی رمضان کا روزہ کوئی غائب نہیں ہوا ہے، اور میں نے زکوٰۃ دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بوڑھے میاں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے. کہا لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، وہ بوڑھے میاں نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے، کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں. آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا، ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کیونکہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، ایک تہجد کی نماز نفل ہے. اور سچ بتاؤ، تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من
قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں, اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی. بولو سبحان اللہ. تو بوڑھے میاں آئے تھے, ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو. ارے بولو نا کیا کام کرو. ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں, ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے. ہم تو جتنے سیدھے نا, ہاں وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے. کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا, میں نے آپ سے عمل مانگا ہے, عمل بتاؤ جنت میں جاؤ, لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے. میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا, اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا. کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا, میں بوڑھا آدمی. تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو. کہا نہیں عمل تو چاہیے, عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں, لیکن تہجد والا عمل. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو, تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو, اللہ نے تم کو مال دیا ہے, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا, بھائی صدقہ ہے, ہاں للہ ہے, اور غریب ہے, کسی مسکین کو, کسی یتیم کو, کسی لاچار کو. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا. یہ کہاں پر لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا, خیرات کرنے والے کا, للہ دینے والے کا, مسجد بنانے والے کا, مدرسہ بنانے والے کا, غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا. تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا, تو پہلا کام تہجد بتایا. تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو. تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا. کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس, باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے. انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا, اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے, زبان آپ کی ہوگی, کلام تو اللہ کا ہوگا. حساب عمل مجھے بتاؤ گے, ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ایک کام کر لو, ایک کام کر لو, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے, اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا, یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے. ایک کام کر لو, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں, بوڑھا آدمی ہوں. فرمایا صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, رات ہو, جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے, شریعت کو آسانی بنایا. جب موقع ملے صبح میں, دوپہر میں, شام میں, رات میں, پورا مجمع بولے کس کا نام. اور اللہ خود فرماتے, اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے, دوپہر ہوئے, شام ہوئے, رات ہوئے, اللہ فرماتے کس کا نام. میرے ساتھ میں پڑھو نا, یاد ہوگا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام اللہ, دوپہر ہوئے تو کس کا نام اللہ, شام ہوئے تو کس کا نام اللہ, رات ہوئے تو کس کا نام اللہ. ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو, اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا. ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. ہم کرتے اللہ اللہ,
ہم کو تو پنچات کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل. میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک. تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا. کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے. ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لیں، وہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان ہم پر ہوگا. اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو. ساتھ میں بولو نا، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت. ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال. اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا. 60-70 ہوئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے. کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال. اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال. 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال. اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے. بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے. اللہ مجھے ایک، بولو، بچہ چاہیے. لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے. میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ، یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں دینے والا ہوں. بولو سبحان. تو حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی. اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں. اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا. بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا، ایک بیٹا دیا. اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا. بیوی بانجھ تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا. اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا. اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں. کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا. کاف ہا یا عین صاد. یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ. دعا مانگ رہے اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا. بول دو نا سبحان اللہ. اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا. تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے، جلدی ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا موقع ملے، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑھا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا. حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا. یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا، اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہو گئی. اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا یوں کر کے، ہلو ہاں میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی، یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے. اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا ہاں اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے. سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے. سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی. اس لیے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے. ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو. اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں. تو ایک کام یہ کرنا. دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں. بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں. کیا اور نبی پر بھروسہ. اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا. ہاں ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے. میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی، کر کے ہنستے ہے ارشاد فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی، انور بھائی کیا بولو گے؟ ہاں بولے گا وہ گئی. اب کیا پوچھتے ہو؟ ہاں داڑھی سفید ہو گیا، اب کائے کا پوچھنے کا، وہ گئی اچھی رات گئی. ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی. ہاں آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں. کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولا کون سے صحابی؟ حضرت علی، بہت زبردست صحابی. بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم، تعلم، علم. اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا. تو حضرت علی تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات. اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم نہیں ہم کیا بڑبڑ کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ، تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی جو رات، سنا یقین، دیکھو یقین، وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا، باہر 100 دشمن تھے، میں اور میرے نبی کمرے میں تھے. اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی. تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی. باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے.
حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے، میں اکیلا، اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں، کہ وہ رات میری بہت، کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی، اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں، حالانکہ دشمن کتنے؟ 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا، اور ہمارے نبی چلے گئے، بچے کون؟ علی، اور دشمن تو ویسے ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا۔ ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے، ہاں کہ سویا یا مرا۔ حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا، بھلے 100 دشمن باہر تھے، ایک تو نبی کا بستر، بولو سبحان اللہ، اور یقین تھا کہ میں مرنے والا۔ تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کہ آپ مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا، جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، سب کو مکے میں امانت پہنچانا، اور پھر مدینہ پہنچنا۔ حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے، امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے، اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے۔ آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے۔ علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ میرے نبی نے کہہ دیا، مطلب اب تو موت کا فرش بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، بولو تھا نا یقین تھا۔ ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، بات پر یقین ہو جائے تو میرے پیاروں سب تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں بول سب تیار ہو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اور اچھا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ رحمت عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا۔ تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں پاکیزہ مسجد والوں کہنے سے کہ نہیں، پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا، مسجد کا نام کچھ سراج العلوم، سراج المسجد۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ مسجد میں ہم آئے۔ میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا۔ اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ، کہا کہ کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ، معاف نہیں کرتا، بیٹھ کے پڑھ، کرسی لے لے، زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا، مگر نماز تو کہا نہ، ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر، تو اللہ نے فرمایا کہ معاف، نہیں بولو نا، اللہ نے فرمایا معاف۔ لیٹ کے نماز پڑھ، بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ، اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا، لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا
تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا, ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا, نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا, نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا, ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا. نہیں کیا, نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا, 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. کون؟ ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا, اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ. چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہو, پاگل دماغی سنتولن صحیح نہیں ہو, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا, کپڑا پہنا نہیں پہنا, بات کیا نہیں کیا, کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے, جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو یہ 2 میں سے کہاں جاوے. بچے تو ہے نا گھوڑے گھوڑے جیسے بیٹھے ہو, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا, پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ, وہ کہتے ہیں مولانا کو آپ آئندہ مت لانا, یہاں مسجد میں مت لانا, یہ میرے کو پاگل بولتے پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا, اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا, بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا, اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا, اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ, کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد, میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا. 3 ایک بات صرف, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. ہاں بولو رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, سارے صحابہ رو رہے. اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا, کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا. اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے, آپ یہاں نہیں ڈھونڈے, وہ یہاں نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں. کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. کیا محبت ہوگی, وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے, ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے. تو حضرت ابوبکر چلتے چلتے باہر گئے, حضرت بلال ایسے بیٹھے, دیکھو ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بلبلا کے روتا ہے, اور بار بار کہتے میرے نبی چلے گئے, میرے نبی آپ چلے گئے, میرے نبی آپ رخصت ہو گئے. حضرت ابوبکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال او بلال او بلال. حضرت بلال نے یوں حضرت ابوبکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے. اور پہلا جملہ حضرت بلال نے فرمایا, حضرت انس کی بات سنو. حضرت انس کہتے میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابوبکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابوبکر کو لپٹ گئے اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما, آج بلال یتیم ہو گیا, آج میں یتیم ہو گیا, میں بلال آج یتیم ہو گیا. تو حضرت ابوبکر نے اتنی زور سے چیخ ماری, کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے, آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے. پھر کیا, دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ. پھر حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دو, اذان. رو رہے
سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے. کہا بلال، حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں، کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں، کبھی نبی کے کمرے کو دیکھوں، آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھوں. آج اذان کی بات نہیں. اے میرے پیارو، حضرت ابو بکر کا جملہ سننا، بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال، ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا، جنازہ مبارک رکھا ہے، یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں، یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی، تڑپتے تڑپتے دی، بے ہوش ہوتے، وضو کرتے، پھر اذان دیتے. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی. تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز، اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی. حضرت بلال میں تو ہمارے جوانوں میں کون سی، ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا، ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا. ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان. اس لیے میرے پیاروں، جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی، تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام، جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے؟ اللہ کا. نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے. اور نمبر 3، حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے، اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے، تو ہم کو کیسے معافی مل جائے گی قیامت کے دن؟ اس لیے ہم لوگ بھی ارادہ کرو، آج دیکھو جمعہ ہے، بس اسی گھڑی ارادہ کرو، معلوم نہیں آئندہ جمعہ کون ہے کون نہیں ہے، اسی گھڑی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو ٹھیک ہے نا؟ اور باقی جو بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. میرے ایک بہت پیارے دوست اسلم بھائی چائنیز جو ہے، ان کی والدہ بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے. اور کوئی حاجی عبد الخالق بھائی بروڈا والے، وہ بھی بیمار ہے، زبیدہ بن عمر واڑا یہ بھی بیمار ہے. اور میرے دوست جیسے میں نے کہا اسلم بھائی، ان کی والدہ ہاسپٹل میں بہت سیریس ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور عصر کے بعد سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ جلدی جلدی. اس سے ہمارے 80 سال کی عبادت بھی، 80 سال کے گناہ معاف بھی، وہ انشاءاللہ باہر تقسیم ہوں گے، آپ ضرور لے کر جائیں گے. دیکھو اذان ہوئی، میں کھڑا ہو گیا، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑی دیر ہو گئی، اب سب لوگ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.